السلام علیکم، میں فاطمہ۔ آج میں آپ لوگوں کو تاجدار مدینہ، شہنشاہ دو جہاں، ہم فقیروں کے لجپال، نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا دلچسپ ترین واقعہ بتاؤں گی، تو ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو معمول کے مطابق مجھ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ سفید بہت ہی خوبصورت پرندے کے پر کی طرح کسی چیز نے میرے دل کو چھوا ہے۔ اس نوری مسا کی دیر تھی کہ یہ درد فوراً جاتا رہا۔ اس کے بعد مجھے جنت کا مشروب پیش کیا گیا، اور جیسے ہی میں نے اس جنتی شربت کو پیا، ایک عظیم الشان نور نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ نور میرے ارد گرد چھا گیا، اور اس نور کی روشنی میں نے دیکھا کچھ خوبصورت حسین و جمیل اونچے قد کی عورتیں میرے گھر میں آ گئی ہیں۔ میں نے ان حسین و جمیل عورتوں سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ان میں سے ایک بولتی ہیں، میں حضرت آسیہ ہوں۔ دوسری بولتی ہیں، میں حضرت مریم ہوں، اور یہ سب جنت کی حوریں ہیں۔ آج نور مصطفیٰ ایک عظیم حسن کے پیکر کی شکل میں اس کائنات میں متولد ہونے والا ہے، اور ہم سب ان کی ولادت کے وقت ان کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ ذرا شان تو دیکھیے میرے مولا کی کہ ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں ہیں، اور آپ کے استقبال کے لیے جنت کی حوریں آ رہی ہیں، دیگر پیغمبروں کی مائیں آ رہی ہیں۔ وہ صبح کے پہلے کا وقت تھا، یعنی کہ بھور کا وقت تھا۔ رات نہیں تھی، لیکن کوئی اندھیرا نہ تھا۔ زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور چھایا ہوا تھا، ایک روشنی تھی، ایک اجالا تھا۔ اس نور میں نے جنتی حوروں کو دیکھا جو میرے ارد گرد کھڑی تھیں، اور ان کے ہاتھوں میں سفید چاندی کے مانند صراحیاں تھیں۔ پھر میں نے چڑیوں کی طرح خوبصورت پرندوں کو جنت سے آتے دیکھا۔ ان کی چونچیں زمرد کی طرح تھیں، اور پر یاقوت کے تھے۔ وہ میرے گھر کے کمرے کے اوپر سایہ فکن ہو گئے، مطلب سایہ کر لیا۔ پھر اچانک ایک نور ظاہر ہوا۔ اس نور نے مشرق سے مغرب تک ساری کائنات کو نیچے کی طرف سے روشن کر دیا۔ ابھی تک تو نور سے جو روشنی تھی وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی تھی، اور اب چاروں طرف نور پھیل گیا۔ جب سب کچھ روشن ہو گیا تو اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ شریف کی چھت پر اس نور کے اجالے میں ایک جھنڈا گاڑ دیا گیا، اور ایک جھنڈا مشرق میں اور ایک جھنڈا مغرب میں گاڑ دیا گیا، اور واضح کر دیا کہ اب مشرق سے مغرب تک اس آنے والے سلطان کی سلطنت ہوگی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ جھنڈے نصب کر لیے گئے، پھر اچانک ایک نور چمکا، اور وجود مصطفیٰ دیدار میں آیا۔ وہ نور مصطفیٰ حسن کا پیکر بن کر میرے بدن سے نکلا، یعنی کہ ہم سب کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ وہ نور کا پیکر میری گود میں آ گیا، اور میں نے دیکھا کہ آنے کے وقت سے ہی حضور مسکرا رہے تھے، اور بچے روتے ہوئے آتے ہیں، لیکن آقائے دو جہاں مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں انہیں مسکراتے ہوئے دیکھ ہی رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے۔ کان لگا کر سنا تو رب کے توحید کی شہادت دے رہے تھے
یعنی کہ اللہ ایک ہے، اس بات کی گواہی دے رہے تھے اور انگلی آسمان کی طرف اٹھا رکھی تھی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اچانک پھر آسمان سے ایک بادل اترا، اس بادل نے تاجدار کائنات کو ڈھانپ لیا اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی دوران ایک آواز آئی کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرق سے غرب تک پھرا لاؤ تاکہ ساری کائنات اس پیکر حسن نبی آخر الزماں کا دیدار کر لے، پہچان لے۔ پھر وہ بادل چھٹ گیا، آقا علیہ السلام دوبارہ نمودار ہوئے۔ میں نے جی بھر کر اس حسن کے پیکر کو دیکھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رب ذوالجلال کی قسم، وہ جسم چوندوی کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا اور جسم اقدس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ 3 جنتی افراد پھر نمودار ہوئے، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کی صراحی تھی، ایک کے ہاتھ میں زمرد کا طشت تھا اور ایک کے ہاتھ میں سفید ریشم کی چادر تھی۔ صراحی میں جنت کا پانی تھا، اس پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرایا گیا۔ ذرا شان تو دیکھیے میرے نبی کی، کہ غسل بھی دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ جنت کے پانی سے دلایا گیا، لانے والے فرشتے اور صراحی بھی جنت کی۔ کیا ایسا کسی اور نبی کے لیے بھی سنا ہے؟ یہ شان تو صرف میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب غسل دلا دیا گیا، اس کے بعد ایک جو طشت لائی گئی تھی، اس میں ختم نبوت کی مہر تھی۔ غسل دلا کر آقا علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے بیچ ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی، پھر ریشم کے اس کپڑے میں لپیٹ کر لٹا دیا گیا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دھیان سے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیدائش کے وقت سے ہی سرما لگا ہوا تھا، ناف مبارک کٹی ہوئی تھی، ختنہ شدہ تھے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہ تھی، اور اس طرح ہمارے پیارے نبی کی ولادت ہوئی۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت کے دن کی خوشی 1000 عیدوں کی خوشی سے بڑھ کر ہے۔ یہ رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا کیا، نہیں تو نہ جانے کتنے نبی ترستے تھے آپ کی امت میں پیدا ہونے کے لیے۔ اور اس بات پر ہمیں اس اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں سرکار دو جہاں کا امتی بنا کر بھیجا اور ان کی محبت ہمارے دل میں دی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریے گا، شیئر کریے گا، کمنٹ کریے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔